ہم اپنے بچوں کے جو ہمیں سب سے پیارے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ملٹیپل نیمز دیتے ہیں ان کو. بچوں کے نک نیمز ہوتے ہیں, گڈو, پالو, ببلو, ٹونو, سب نام ہوتے ہیں ان کے, کیونکہ ہم اسے محبت کرتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اتنے سارے نام ہیں. ہم نے کبھی پڑھا ان کے ناموں کے بارے میں؟ کبھی ہم نے ان کے ناموں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ناموں کی امپلیمنٹیشن میری زندگی میں کیسے ہے؟ جب میں گناہ کرتا ہوں تو وہ غفار کتنا ہے, جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو وہ الودود کتنا ہے, الوہاب کتنا ہے, جب میں دعا کرتا ہوں تو وہ السمیع کتنا ہے, القدیر کتنا ہے. تو ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی انسان سے اس کی بیوٹی کی وجہ سے پیار کرتا ہے اور اس کی محبت میں شکار ہے, تو وہ جان لے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی شخص سے اس کی ڈومینین اور پاور کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے اور اسے امپریسڈ ہے, تو وہ جان لے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہت ایک رب العالمین کے پاس ہی ہے, ہر چیز اسی کی ہے. اگر کوئی شخص کسی کی عزت کرتا ہے, کسی سے پیار کرتا ہے اس کی عزت اور مقام مرتبے کی وجہ سے, تو وہ جان لے کہ تمام عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, کہ تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. اگر کوئی شخص کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بہت رحیم ہے, وہ بہت انسانوں سے محبت کرتا ہے اور وہ ہر کسی کو نوازتا ہے اور بانٹتا ہے, تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے. اگر کوئی شخص کسی شخص سے محبت کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غنی ہے, بہت مال خرچ کرتا ہے, لوگوں پہ دن رات پیسے بہاتا ہے, تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات انسانوں پہ اور جنات پہ خرچ کر رہے ہیں اور ہر مخلوق پہ خرچ کر رہے ہیں. ہر کوالٹی کا پینیکل اور پیک اور نروانا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. ہر صفت اللہ کی ذات میں کمال پہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب معراج کے موقع پہ گئے تھے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یا عائشہ نور نور فکیف ارا, عائشہ وہاں تو نور ہی نور تھا, اٹ واز آل لائٹ, میں کیسے دیکھ سکتا؟ جیسے ہم شدید اندھیرے میں ہونا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, پچ ڈارکنیس میں, اسی طرح جب پچ لائٹ ہونا اور بہت زیادہ لائٹ ہو تب بھی انسان کی آنکھیں جو ہے نا کچھ دیکھ نہیں پاتی. تو اٹس آل نور, لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس چادر کو ریموو کر دیں تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے اس دنیا میں. صحیح حدیث میں آتا ہے دس از ہاؤ بیوٹیفل ہی از. اتنی بیوٹی کہ ہماری یہ جو نیکڈ آئی ہے انسان کی اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور جنت میں جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. جو ہے نا ولدینا مزید, یہ کیا ہے کہ ہم ان کو اپنے چہرے کا دیدار کریں گے. اور جب اللہ رب العالمین جل جلال الملک اپنے چہرے کا دیدار کریں گے تو پھر انسانوں کو جنت بھی بھول جائے گی کہ ہم جنت میں ہیں. ہر نعمت سے بڑی نعمت اس کی ہوگی. تو وہ ذات جو کتنا رحمان الرحیم ہے, ہر ایک سیکنڈ ہمیں نواز رہا ہے, اور پھر ہم سے ڈیمانڈز بھی اس کی بہت تھوڑی ہیں, اور اس کے لیے وہ تو محتاج ہی نہیں ہے. اللہ صمد, تم عبادات کیوں کرتے ہو؟ اپنے لیے کرتے ہو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, تم احسان کرو گے تو اپنے لیے احسان کرو گے, تم اپنے لیے احسان کر, ہر بندہ اپنے لیے احسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو اس آسمان اور زمین, انسان, چاند, سورج, جنات, انسان, مخلوقات سب سے جو ہے نا غنی ہے, تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تو اس اللہ کو جاننے, اس اللہ تعالیٰ کو پہچانے, اس کا عرش کیسا ہے, اس کی کرسی کیسی, لمبا ٹاپک ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتا کے ختم کرتا ہوں یہ بات کو, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حدیث میں آتا ہے, دس فرسٹ ہیون ایز کمپیئر ٹو دا سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. ایک بڑا ڈیزرٹ لے لیں آپ, اور اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی اٹھا کے آپ ہیلی کاپٹر سے پھینک دیں, اور پھر ڈھونڈتے ہیں آپ کو ملے گی. حالانکہ آپ کو شاید پتہ بھی ہو کہ کس ہو سکتا ہے اس ڈائیمیٹر میں گری ہو. یو کین ناٹ فائنڈ اٹ بیکاز اٹس سو ہیوج اینڈ ایمنس. دس فرسٹ ہیون ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. The second as compared to third is like a ring in a desert. Third as compared to fourth is like a ring in a desert. And fourth as compared to fifth is like a ring in a desert. And sixth to seventh, and the seventh to as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert.
and the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the arsh is like a ring in a desert. Allahu Akbar. یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. What about the honor and the possessor of that arsh? اور اس کے جو ملائکہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, they are huge. ان کے کندھوں پہ وہ عرش ہے اور ان کے قدمین زمینوں کی گہرائیوں میں ہیں. میں ایک دفعہ مکہ میں تھا اور یہ رمضان کی بات ہے, تو فرسٹ فلور پہ جا کے میں نے بس خاموشی سے میں لوگوں کو آبزرو کرنا شروع ہو گیا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, جسٹ ٹو آبزرو دا گرینڈیوسٹی آف دیٹ پلیس. تو اس میں نا وہ مطاف بھرا ہوا تھا, اٹ واز فل آف پیپل. اور جب میں وہاں کے میں نے کہا چلو میں ٹرائی کرتا ہوں تھوڑا سا کاؤنٹ کر لوں کتنے ہیں. آئی کڈنٹ کاؤنٹ پیپل. میں نے کہا تو امپاسبل ہے, تو کیا کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر میں نے دیکھا اچھا چلو میں کسی ایک دو کو نوٹس کرتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں. اٹ واز ہارڈ ٹو نوٹس اینڈ کیپ این آئی آن ون اور ٹو پیپل, کیونکہ وہ اتنا زیادہ لوگ تھے, موو کر رہے تھے, تو میں ان کو دیکھ ہی نہیں سکا. اور میں کچھ کو سننا چاہا لیکن مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہیں دی. اینڈ آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ سبحان اللہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ السمیع ہے, ہر انسان کی آواز کو سنتے ہیں. تو مجھے آئی واز بیفلڈ کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی آوازوں کو سن رہے ہیں. اور پھر جب میں تھوڑا سا اوپر اٹھا اور دیکھا پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو آوازوں کو سن رہے ہیں. اور پھر جتنی چونٹیاں ہیں اور جتنے چرند پرند ہیں اور جتنے جنات ہیں ان کی آوازوں کو سن رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم انسان تو 10 لوگوں کو ایک ٹائم پہ نہیں سن سکتے, اللہ تعالیٰ اربوں خربوں کو سن رہے ہیں ایک ٹائم پہ. اور پھر مجھے یہ واقعہ یاد آیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور قرآن میں آیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کلام کو, تمہارے ڈائلاگ کو سن رہے تھے. ان اللہ سمیع البصیر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی, اللہ کے نبی سے کچھ بحث کرنے لگی اور ان کو لڑ جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں. اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بیچ میں فاصلہ تھا, ان دونوں اور میرے بیچ میں وہ کچھ فیٹ کا تھا, اور صرف بیچ میں ایک پردہ تھا, کیونکہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں ابھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور سامنے ممبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. کہتی میں نے سننا چاہا لیکن میں اس کو نہیں سن سکی. اور اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر سے اس عورت کی آواز کو سنا اور قرآن میں جبریل کو بھیج کے نازل کر دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. اللہ اکبر. تو کہتی ہیں کہ میں I was amazed at how Allah subhanahu wa ta'ala can listen to things. اور کہتی ہیں تبارک الذی وسع سمعه الاصوات. پاک ہے وہ ذات, praise be to Allah whose hearing encompasses all voices, جس کی سماعت ایسی سماعت ہے جو کہ ہر چیز کو سن سکتی ہے ایٹ اے ٹائم. تو یہ ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم اونچا بولو یا آہستہ بولو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز کو جانتا ہے. تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے, بہت بڑے ہیں. لیکن ایک کوشچن میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ سے, وہ یہ ہے کہ ہاؤ گریٹ از